بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ ہود میں آج ہم آیت نمبر 110 سے لے کر 115 تک دیکھیں گے. سورہ ہود کی تقریباً آخری رکوع جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں ان آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طریقے سے یہ میسیج دیا ہے کہ ایک انسان کے اندر جو ہے کیسے استقامت رہنی چاہیے. بڑی ہی خوبصورت آیتیں ہیں. مجھے امید ہے اس کو سننے کے بعد آپ کے بھی دل میں جو ہے دین پر جمے رہنے کی تڑپ ضرور جاگے گی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. آیت نمبر 110 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی لیکن اختلاف کیا ان سے بھی، اور اگر طے نہ ہوتی تیرے رب کی طرف سے بات تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، اور بے شک وہ ضرور شک میں پڑھ کر اسی میں الجھے ہوئے ہیں. آیت نمبر 111. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور بے شک ہر ایک کو جب بھی دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا رب تو ضرور پورا دے گا ان کے اعمال کا بدلہ. بے شک اللہ جو کچھ بھی وہ عمل کر رہے ہیں اس سے پوری طرح باخبر ہے. آیت نمبر 112. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے پھر مضبوطی سے قائم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ جو بھی اپنی جو ہے وہ حرکت سے پلٹ آئے گا توبہ کر کے آپ کے ساتھ، اور نہیں جو ہے وہ تم سرکشی کرو. بے شک اللہ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے. آیت نمبر 113. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اور نہ تمہارا جھکاؤ ہو ان لوگوں کی طرف جو گنہگار ہیں، ورنہ پہنچے گا تم سب کو بھی جہنم کی آگ، اور نہیں ہو سکے گا تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی ولی، اور نہ ہی تمہیں کوئی مدد ملے گی. آیت نمبر 114 اور 115 انشاءاللہ دیکھتے ہیں. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اور قائم کرتے رہیں عبادت کو دن کے دونوں کناروں پر رات کے کچھ حصے میں، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں برائیوں کو. یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے.
اور صبر کرتے رہیے، بے شک اللہ نہیں ضائع ہونے دے گا نیک لوگوں کے اجر کو۔ آیت نمبر 110 میں انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے ایک آیت میں جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کی ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، کہ اور یقیناً دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، لیکن کیا ہوا؟ اختلاف کیا گیا اس میں۔ جی ہاں، یہاں پر دیکھیں کہ یہ اختلفہ ہے، پیسیو وائز ہے، مطلب انہوں نے خود اختلاف نہیں کیا لوگوں نے، بلکہ یعنی کہ اختلاف ان سے کروایا گیا۔ اور اختلاف کیا ہوتا ہے؟ غیر سنجیدہ باتیں کرنا۔ اور ایک کیا ہوتا ہے؟ اختلاف کو ہی انشاءاللہ ہم اس آیت میں جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو بات ماننا، یعنی کچھ لوگ اس بات کو مان لیتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں، تو اس بات میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم اگزامپل دے کہ آپ سے یہ کہا جائے کہ دیکھیے کہ آپ سبھی کو ایک وقت پہ جیسے کہ 9 بجے سب کو جمع ہونا ہے، اب کیا ہوگا کہ کچھ لوگ تو ہے چلو بھائی بات مان لیں گے، ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے، اور کچھ لوگ کہیں گے نہیں نہیں ہم اس وقت کو نہیں آ سکتے ہیں، چاہے کتنی بھی امپورٹنٹ بات ہو۔ تو کیا ہو گیا؟ یہ اختلاف رائے ہو گیا۔ اب دیکھیے کہ قوم کے لوگوں کا بھی نہ یہی حال ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کتاب کی بات کو مان لیتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں۔ چلے اختلاف کب ہوتا ہے پہلے اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں کہ جب بات جو ہے وہ سننے والا بات تو سن لے مگر اپنی مرضی چلائے، اس میں اپنی مرضی چلائے کہ نہیں میں نہیں مانتا اس بات کو، میرے خیال سے یہ رولز ہونا چاہیے، میرے خیال سے یہ بات صحیح ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، اور ہوتے 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 یعنی باقی لوگ جو ہے پھر اس کی بات سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں، تو یعنی اس طریقے سے اختلافات ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلے اب کیا ہوتا ہے پتہ ہے کہ دیکھیے جو کوئی بھی بات سن رہا ہوتا ہے نا تو ہر سننے والے کی رائے جو ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ ہر سننے والا کیا سوچتا ہے؟ اپنی اپنی رائے قائم کرتا ہے، اپنی ہی تعویلات نکالتے رہتا ہے اس بات میں اور اپنی رائے قائم کرتے رہتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو نیگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں نا، نیگیٹو تھاٹس والے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی بہت ہی الگ الگ جو ہے طریقے سے ان کی سوچ ہوتی ہیں۔ نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، جب وہ یعنی کہ دین کی باتیں لے کر آئے لوگوں کے پاس، لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ اور یاد رکھیں کہ پھر کیسے یعنی کہ اختلاف کیسے نہیں ہوتا ہے؟ تو جب کوئی انسان نیک نیتی سے کوئی بات سنتا ہے نا تو الحمدللہ اس کو بات ماننے کی توفیق بھی مل جاتی ہے، لیکن جو اس کو اس نیت سے نہیں سنتا ہے کہ مجھے بھائی اس سے کچھ حاصل کرنا ہے تو اسے توفیق نہیں ملتی ہے اور وہ اختلاف کرتے رہتا ہے۔ نبیوں کے ساتھ ہوا یہی چیز، دیکھے کہ انہیں یعنی کہ انبیاء اور رسولوں نے کتاب لے کر آئے، ساری نشانیاں اللہ نے جو انہیں دی انہیں وہ لے کر آئے، لیکن سب نے الگ الگ اپنی رائے دینا شروع کر دیا۔ اور کیا ہوتا ہے پتہ ہے کہ جب دیکھے کہ اختلاف آتا ہے لوگوں میں تو پھر فرقہ واریت بھی آ جاتی ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ ہم کریں کیا؟ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کیا کریں؟ تو دیکھیں کہ جتنا ہو سکے آپ لوگوں کو جو ہے وہ مقصد سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ آج لوگ مقصد کو بھلا بیٹھے ہیں اور جو ہے اختلافات کو، رائے الگ الگ جو لوگ کرتے ہیں جو، تو اس کو جوڑنے کے لیے آپ یکسانیت کا سہارا لیں، لوگوں کو ایک کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے صحابہ کرام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا تھا، ان میں بھی اختلافات ہوتے تھے، ان کی رائے جدا ہوتی تھی، مزاج جدا ہوتے تھے، پرسنالٹی میں بڑا فرق ہوتا تھا ان کے، لیکن پھر بھی ان میں کبھی اختلاف نہیں ہوا۔ دیکھیے بات الگ ہے دونوں بھی، ان میں اختلاف کیوں نہیں ہوا؟ وہ کیوں فرقے میں نہیں بٹے؟ وہ اس لیے کہ وہ جو ہے انہوں نے اپنی بات جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنی بات کو کبھی نہیں رکھا، ایک ساتھ ہو کر کام کرتے تھے اور کبھی بھی فرقے میں نہیں پڑے، وہ ایک ہی تھے وہ۔ اور کس طریقے سے انہوں نے ہمیشہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ بات کو مانی
اور اختلافات دیکھیے کہ بھلے ان کی الگ تھی صحابہ کی، لیکن ان کی جو عقیدت تھی نا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، انہیں محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس لیے وہ کبھی بھی اختلافات میں نہیں پڑتے تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے وصال کر گئے تو بہت اختلافات ہوئے، بہت یعنی کہ اختلافات ہوئے، لیکن صحابہ نے جو ہے وہ سنت کا دامن نہیں چھوڑا، انہوں نے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کی بات کو ترجیح دی، اپنی رائے کو آگے نہیں رکھا۔ آج دیکھیے امت میں اختلافات کیوں ہیں؟ کیونکہ لوگوں کے جو کہ ان کے جو عقیدت ہے نا اس کا مرکز ہی بدل گیا ہے۔ جی ہاں، یعنی ان کی جو عقیدتوں کا مرکز ہے، یعنی انہوں نے اپنے بزرگوں کو بنا لیا، کہیں پر انہوں نے جو ہے یعنی کہ اپنے پیروں کو اپنے عقیدت کا مرکز بنا لیا، بتوں کو بنا لیا، ولیوں کو بنا لیا۔ سوچے ذرا، تو اس لیے جو ہے یعنی کہ ان کے عقیدت کا جو ہے وہ مرکز بدلا۔ کہنے کو تو کہتے ہیں کہ ہاں اللہ ہے، رسول ہے، مگر ان کے عقیدت جو ہے وہ جو ان کی ائمہ کراموں سے ہو گئی، اماموں سے یہ محبت کرنے لگے۔ بس یہاں پر اتنا سا فرق ہو گیا پہلے کے لوگوں میں اور ابھی کے لوگوں میں، کسی نے جو ہے چاروں اماموں سے کسی کو پکڑ لیا اور ان کے ساتھ عقیدت کا جذبہ یہ دکھانے لگے۔ اسی وجہ سے اختلافات لوگوں میں جو ہے وہ آج مسلمانوں میں ہونے لگا ہے۔ جیسے کہ ایک ایگزامپل میں دوں تو شاید آپ بات سمجھ سکیں۔ دیکھیے کہ آپ نے اگر ڈرائیو کیا ہوگا نا، چاہے آپ کوئی بھی کار آپ یا بائک کچھ بھی ڈرائیو آپ کر رہے ہیں، جو آپ کی گاڑی میں جو یعنی کہ لائٹس لگے ہوتے ہیں نا سامنے، جب وہ جلتی ہے تو وہ کیا کام کرتا ہے؟ آپ کو سامنے سے راستہ دکھاتا ہے، ایسی ہے نا۔ لیکن جب وہی لائٹ سامنے سے کوئی اگر گاڑی سے آپ پر پڑ رہی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ نظر نہیں آتا ہے، اور بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ کیا ہو جائے، ٹکر لگ جائے یا پھر کچھ حادثہ ہی ہو جائے۔ بس یاد رکھیں کہ خود کو جو ہے نا یعنی کہ انسان جس کے پاس دین نہیں ہے، جس کے پاس ہدایت نہیں ہے، وہ آپ کو اپنی نظروں سے دیکھے گا۔ جب آپ خود کو مخالفت کی نظروں سے دیکھو گے، اور وہ بھی ایسے مخالفت کے لوگ کہ جنہیں دین کی سمجھ نہیں ہے، اسلام کی سمجھ نہیں ہے، تو وہ آپ کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں گرانے کی کوشش کریں گے۔ خود کو دوسروں کی نظروں سے کبھی نہ دیکھیں۔ جب دوسروں کی نظروں سے آپ دیکھو گے نا تو یہ دین اسلام میں آپ کو شک کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے یہاں پر بات آئی ہے نا کہ لوگ جو ہے یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، اسی لیے بالکل بھی نہیں اس کے۔ آج دیکھیے کہ دوسروں نے جو ہے وہ، ہم جب دین اسلام کو دوسروں کی نظر سے دیکھتے ہیں نا تو شک کے سوا کچھ نہیں ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس دین اسلام کی نالج ہی نہیں ہے۔ تو اپنی نظر سے دین اسلام کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ اور اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو بھیجا، رسول انبیاءوں کو بھیجا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو ہے دیکھیے کہ اختیار دے دیا عمل اور عقیدے کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا آیت کا اگلا حصہ، وَلَوْلَا كَلِمَاتٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، کہ اگر طے نہ ہوتی بات پہلے سے ہی تیرے رب کی تو کیا ہوتا؟ تو ضرور پورا ہو جاتا، یعنی کام ہی پورا ہو جاتا۔ اور یعنی کہ پھر کیوں اللہ نے ایسا نہیں کیا؟ کیونکہ اللہ مہلت دیتا ہے۔ جی ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حال ان کا ایسا ہے، وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ ضرور شک میں پڑھ کر جو ہے اسی میں الجھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی نا اس کی بات چل رہی ہے نا، اسی لیے انہیں جو کتاب دی گئی یہ تورات، اس میں شک میں پڑے ہوئے۔ دیکھیے اس میں میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا لیسن ہے۔ کتاب کو اگر جب آپ دوسروں کی نظروں سے دیکھو گے تو لوگ آپ کو بھی شک میں ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے آیت نمبر جو ہے وہ 111 میں بتاتے ہیں کہ چھوڑ دو ان کو۔ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک ہر ایک کو جب بھی یعنی دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ضرور پورا جو ہے انہیں دے دیا، تیرے رب ان کے اعمال کا بدلہ پورا دے دے گا۔ بے شک اللہ جو کچھ بھی وہ عمل کر رہے ہیں اس کو پوری طرح اس کی خبر رکھتا ہے۔ سوچے ذرا،
یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ چھوڑ دیں ان کو، یہ ان کو چھوڑ دیں، یہ ان کا حساب آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے پتہ ہے، اب یہ اس دور کی آیتیں ہیں کہ جس وقت یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غموں کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ ایک گھر کی ان کی وائف جو سپورٹر تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ اس دنیا سے جو چلی گئی تھی، باہر بہت بڑی ایک طاقت ان کی جو ان کے چاچا ابو طالب تھے وہ بھی اس دنیا سے جا چکے تھے۔ ہر طرف سے مخالفت کا سیلاب آ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ سوچیے ان دنوں ایسے حالات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے انبیاءوں کے واقعات قصے سنا کر آپ کو تسلیاں دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب دین پر عمل کرنے پر لوگ اس کو چھوڑ دینا تو سوچنا چاہیے انسان کو، اور ہمیں جو ہے یعنی کہ لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ دین کو مت چھوڑو، ان کو چھوڑ دو، لوگوں کو چھوڑ دو، اور ان کو جو ہے میرے حال پہ چھوڑ دو، یعنی ان کے حال پہ چھوڑ دو، میں انہیں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ لوں گا انہیں۔ یہ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تسلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے کہ آپ ان کے اعمال کو آپ کا رب پورا دے دے گا ان کو۔ اور یعنی کہ یہاں پر دیکھیں تسلی دیتے دیتے اب ہوتا کیا ہے، یعنی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب اگینسٹ میں لوگ آپ کی اتنی مخالفت میں کھڑے ہیں، اور ایسے حالات میں دین پر عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے آگے چند آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کام کرنے اور کچھ نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب وہ کیا باتیں ہیں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہوئے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 112 میں فرما رہے ہیں، تو کریں کیا آپ؟ اب تسلی بھری آیتیں، فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر، اور اسی کے ساتھ ساتھ ولا ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون۔ جی ہاں، یہ وہ آیتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورہ ہود کے بارے میں جو کہا ہے نا کہ یہ سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، یہ ہے وہ آیتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قائم رہیے، قائم رہیں، آپ قائم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور جو بھی اپنی جو ہے نا یعنی اپنی حرکتوں سے پلٹ کر اللہ کے حضور میں توبہ کر لیے ہیں نا آپ کے ساتھ، ان کو بھی قائم رہنے کو کہیے، اور نہیں تم سرکشی کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اور نہیں تم جو ہے وہ سرکشی کرنا، بے شک اللہ جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو نا اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ آیتیں ہیں کہ بتائیے اتنی مخالفت ہو رہی ہے سب کچھ، پھر بھی اللہ تعالیٰ بول رہے جمے رہو۔ اور یہ تو چلیے کہ یہ تھا کہ آپ کو کرنا کیا ہے اور کیا چیز نہیں کرنا ہے، اور نہ تمہارا جھکاؤ ہو ان لوگوں کی طرف جو گنہگار ہیں، ورنہ کیا ہوگا، چپیٹ میں لے لے گی تمہیں جہنم کی آگ، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے کبھی اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی ولی بچانے والا، اور نہ ہی تمہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ ان آیتوں کو سن کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے زبانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر ہو گئی تھی۔ یہ وہ آیتیں ہیں کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے بہت ہی زیادہ، اور بات کیا ہے وہ کہ تم قائم رہو، کوئی بات نہیں، آج مخالفت میں لوگ تمہارے ساتھ ہیں، پھر بھی قائم رہو، اور حد سے بڑھنا نہیں ہے تمہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ حد سے بڑھنا کیا ہوتا ہے کہ اب آپ دین پر عمل کر رہے ہو اور آپ کو جو ہے اس میں استقامت نہیں مل رہی ہے، اور اس لیے جو ہے آپ کہیں لوگوں کے بارے میں سوچو یہ سب میرے راستے سے ہی ہٹ جائے تو اچھا ہے، انہیں آپ بد دعائیں کہیں دینے نہ لگو کہ کہیں جا کر مر جائے اور ان کے ساتھ برا ہو جائے۔ جی نہیں، حد سے نہیں بڑھنا ہے، لا تطغوا، آپ کو حد سے بالکل بھی نہیں بڑھنا ہے، بلکہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ بالکل فکر نہ کریں، سب اللہ کی نگاہوں میں یہ سب کے سب ہیں،
اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ یہاں پر ایک بہت خوبصورت لفظ جو یہاں پر آیا ہے کہ ولا ترکنو. جی ہاں، بہت ہی خوبصورت ورڈ ہے یہ. یعنی کہ ترکنو کیا ہوتا ہے کہ محبت سے کسی کی طرف جو ہے مائل ہو جانا، بڑی عاجزی سے کسی کی طرف آپ کا جھکاؤ ہو جائے. یعنی دین کے راستے میں آپ کے اندر استقامت ہونی چاہیے، آپ کسی کی طرف جو ہے جھک نہ جائیں. یہ آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. جیسے نفورہ ہم نے پڑھا ہے نا، اس کا اپوزٹ ہے یہ ترکنو. آپ کو پھسل نہیں جانا ہے، یعنی کہ جس سے یعنی آپ کی نفورہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جس سے نفرت کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں مطلب یہ کیا ہے، کس طریقے سے مائل نہیں ہو جانا. یعنی کہ جیسے سمجھے کہ آپ غلط کام کرنے والوں سے آپ کو محبت نہیں کرنا ہے، ان کی طرف جھکاؤ نہیں کرنا ہے. نہیں تو دیکھیں کہ بڑی سخت بات اللہ نے کہی ہے، ورنہ ہوگا کیا. یعنی یہ آپ کو جو ہے وہ دین سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، اور آپ کے اندر سے دینداری جاتی رہے گی. اگر آپ لوگوں کے ساتھ غلط کام میں ان کا ساتھ دیتے رہو گے تو آپ کے اندر سے دینداری جاتی رہے گی، اور پھر آپ کو بھی آگ سے کوئی نہیں بچائے گا. سمجھا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ پیئر پریشر میں کسی کے نہیں آنا ہے، بالکل بھی نہیں. اور پیئر پریشر میں آ کے رشتہ داری نبھانے کے جو ہے وہ سوچ سے یا پھر رسم و رواج کے سوچ سے غلط کام میں کسی کا ساتھ نہیں دینا ہے. چلے چھوڑے ساری باتیں، خود کے بارے میں سوچے. کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا کہ غلط لوگوں کی طرف مائل ہو جائیں یا غلط کام میں لوگوں کا ساتھ دیں. جی نہیں، الحمدللہ. یہاں تو مجھے اور آپ کو اپنی فکر کرنی چاہیے. ایک بہت امپورٹنٹ بات یاد رکھیں کہ جب سے کہ دین پر کام کرتے کرتے لوگ جو ہے نا، یعنی کہ بالکل جب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور لوگ جو ان کو یعنی کہ پریشان کر رہے ہیں، پیئر پریشر ہو رہا ہے، سب کچھ، اس وقت چاہیے کہ فاستقم، اس وقت آیت پر مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہے، جم جاؤ. اور یاد رکھیں جو خود نہیں جمتا ہے نا، وہ دوسروں کو کبھی نہیں جما سکتا ہے. آپ کے اندر اگر دین کو لے کر استقامت نہیں ہوگی نا، آپ کسی کو نہیں جما سکیں گے. دیکھیے دین کا کام الحمدللہ سکون دیتا ہے نا، نیکی کرنے کا جو ہے دل کرتا ہے. دین کا کام یہی چیزیں ملتی ہیں نا ہمیں، لوگوں سے محبت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، ایسی ہے نا، سب کچھ ملتا ہے. آپ سب ایگری کریں گے یہ الحمدللہ دین پر عمل کرنے سے یا دین کا کام کرنے سے ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہمیں سب ملتا ہے. پھر مسئلہ کیا ہے، کیوں نہیں سارے لوگ کرتے ہیں؟ دیکھیے مسئلہ ایک ہی ہے، دین پر جو ہے نا، دین کا جو کام ہے نا، اٹس اے کنٹینیوس، مسلسل کرتے ہی رہتا ہے. یعنی آپ اس میں گیپ نہیں کر سکتے ہو. یہی ہے نا، گیپ کسی بھی معاملے میں آپ کو اس میں نہیں کرنا ہے، نہ وہ شادی کے نام پر، بیاہ کے نام پر، نہ بچے کی پیدائش کے نام پر، اور نہ ہی بیماری کے نام پر. کسی بھی ایکسکیوزز پر آپ بالکل بھی جو ہے وہ اس میں چھٹی نہیں لے سکتے ہو. جی ہاں، بس ایک ہی پرابلم ہے، اس کام میں چھٹی نہیں ہے، کبھی چھٹی نہیں ملتی ہے. جی کس طریقے سے؟ دیکھیے کہ دل ہے نا انسان کے سینے میں، یہ دھڑکتا رہتا ہے. کبھی دل نے کہا کہ بھائی آج میری چھٹی کر دو، آج میں دھڑکنا نہیں چاہتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا، دل کی چھٹی تو ہماری چھٹی. یہ دل جس دن دھڑکنا بند ہو گیا، ختم نا کہانی بندے کی، بس. دیکھیے کائنات گھوم رہی ہے، یہ سورج، چاند، ستارے، دنیا کی ہر ایک اللہ کی مخلوق سب اپنے اپنے وقت پر کام کر رہی ہے. کبھی انہوں نے کہا، انہوں نے چھٹی لی کیا؟ کبھی بھی نہیں. یاد رکھیں جس طریقے سے ایک جہاز جب اڑان بھرتا ہے نا، تو ایک بار اگر اڑ گیا نا یہ فلائٹ، تو پھر پائلٹ کی چھٹی نہیں ہوتی ہے. جی ہاں، وہ چھٹی نہیں لے سکتا ایک بار اس نے فلائٹ اڑا دی تو. کیونکہ اس کے پاؤں نہ زمین پر ہوتے ہیں نہ آسمان پر ہوتے ہیں. جی ہاں، بس یہ آپ جو دین کا کام کرتے ہو نا، بس اسے یاد رکھیں، یہ جو دین کا سفر ہے یہ ہواؤں میں اڑنے کا سفر ہے، عام لوگوں کا کام نہیں ہے یہ. جی ہاں، کیوں؟ کیونکہ عام لوگوں کا تو ایسا ہے کہ انہوں نے تو پرپس آف لائف ہی جو ہے وہ بھول گئے ہیں.
کیوں ان کو یہاں پر جو ہے وہ بھیجا گیا ہے دنیا میں۔ آپ جب دین کا کام کرتی ہیں تو آپ کو بہت کیئرفل رہنا پڑتا ہے، جیسے کہ وہ پائلٹ جہاز کو اڑان دیتے وقت اور جب ایک دفعہ اڑ جاتا ہے تو ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کیا ہوتا ہے کبھی کبھی پتہ ہے کہ فار ایگزامپل جیسے کسی نے سفر شروع کیا، ٹھیک ہے، اللہ کے کلام کا اس نے سفر شروع کیا، ٹھیک ہے، چلے بھائی سفر شروع ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد اب چاہے ہو سکتا ہے اس کی شادی بیاہ ہو، بچے ہو گئے، کچھ بھی، مطلب اگر اس نے اس سفر کو چھوڑ دیا نا، اسے خوشی کے نام پر کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دنیا کی خوشی بظاہر لوگوں کو نظر آئے گی، لیکن اندر سے وہ بہت بجھی ہوئی رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اپنی زندگی میں ایک کمی محسوس ہوگی، اور وہ کمی ہوتی ہے اس کو چھوڑنے کی۔ یس، یاد رکھیں کہ استقامت کے ذریعے اس میں لگے رہیں۔ جب قدم اٹھنے لگے نا دین کی طرف تو ذمہ داریاں لے لیں۔ کیوں لے لیں آپ ذمہ داریاں دین کی؟ تاکہ آپ جم جائیں۔ جی ہاں، جیسے فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ کوئی ایک پیپر ہے، آپ ایسے ہی رکھ دیں گے، تھوڑی سی ہوا آئے گی تو اڑتا پھرے گا۔ جیسے خالی لفافہ جو ہوتا ہے نا وہ اڑتا پھرتا ہے نا، لیکن آپ ذرا لفافے میں کچھ رکھ دیں، تھوڑا سا وزن آ جائے اس میں تو پھر نہیں اڑتا پھرتا ہے وہ۔ جی ہاں، اپنے اندر وزن پیدا کریں، ذمہ داری پوری کریں۔ جیسے آپ اگر اسٹوڈنٹ تھے تو آپ ایز اے اسٹوڈنٹ اپنی ذمہ داری پوری کریں، یہ ایک استقامت کی صورت ہے۔ آپ جب پڑھانے لگے، آپ جب اسٹاف ممبر بن جائیں، اس وقت آپ جو ہے یعنی کہ اپنی ذمہ داری پوری کریں استقامت کے نام پر۔ ایک بہت اہم بات یاد رکھیں، ہار نہ مانیں، نہیں تو لوگ آپ کو ہرا دیں گے۔ جب ہم اس سفر میں ہار مان کر تھک کر بیٹھ جاتے ہیں تو لوگ ہمیں ہرا دیتے ہیں۔ بہت خوبصورت ورڈ ہے یہ، فاستقم۔ جب بھی آپ کو ایسا لگے آپ اس سفر میں تھک رہی ہیں، فاستقم، اس جملے کو یاد رکھیں۔ اور ذرا غور تو کریں آپ، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا جا رہا ہے آیت نمبر 112 میں، فاستقم، یہ واحد کا صیغہ ہے، یہاں پر جمع کا صیغہ نہیں آیا ہے۔ پھر اس کے بعد کما امرتا میں بھی دیکھیے کہ واحد کا صیغہ ہے، ہاں، یہاں پر جو ہے یعنی کہ، اور اس کے بعد ولا تطغوا آیا ہے، اس کے بعد یہ پلورل کا صیغہ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، کچھ باتیں انشاءاللہ یہ استقامت پر ہم جو ہے وہ بات کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ یہ ہمارا جو سفر ہے اس کے لیے ہمیں ان آیتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ استقامت ہے کیا ایگزیکٹلی؟ دیکھیے اس کو ہم حدیث سے سمجھتے ہیں۔ ابو سفیان بن عبداللہ کی مطلب جو ہے وہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا کہ یعنی کہ نہیں، وہ آئے ابو سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ کہنے لگے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی نصیحت کریں، صرف ایک بات کی نصیحت کریں، شارٹ ہو بیسٹ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا، قل آمنت باللہ فاستقم، تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، لاتا ہوں، اور پھر اس کے اوپر جم جاؤ۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے دیکھیں۔ اور یعنی آج دیکھیں ہمارا حال، ہم مسلمان تو ہیں لیکن کیا اور میرا اور آپ کا استقامت ہے اس کلمے پر جم جائے جو ہم کہتے ہیں اپنی زبانوں سے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ جیسے ہم بات کر چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت بہت بھاری گزرتی تھی۔ کیوں؟ ویسے ہو سکتا ہے کہ یہ کام آپ پر بھی بڑا بھاری گزرے، کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زندگی الحمدللہ کہ آپ نے اور ہم نے اسٹڈی جو کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں ایسی تھی، دیر از نو ہالیڈے، کوئی ہالیڈے نہیں ہوا کرتی تھی ان کے جو ہے وہ ڈیوٹیز میں، ہے نا، کوئی بھی یعنی کہ ایسا نہیں کہ آپ ریزائن کر دو چلو اس کام سے۔ جی ہاں، یہ کام ایسا ہے کہ آپ ریزائن نہیں کر سکتے ہو، ہالیڈیز نہیں لے سکتے ہو، بہت ذمہ داری کا کام ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا جم جاؤ جم جاؤ، جو آپ کا حکم دیا جا رہا ہے اس پر جم جاؤ، کتنی بڑی ذمہ داری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے بھی یہی چاہتے ہیں۔ دیکھیے کہ میں نے کہا نا کہ وہ شخص کیسے دوسروں کو جمائے گا جو خود نہیں جمع ہوگا۔ اور دیکھیے کہ آج بھی اگر نا مسلمان اگر واقعی کلمہ توحید پر جم جائے نا، ہر ایک مسلمان 10 سے 15 نان مسلمز کو مسلمان کر سکتا ہے۔ جی ہاں، لیکن آج ضرورت ہے کہ پہلے بندہ جمے تو
اسی طریقے سے دیکھیے کہ عبداللہ بن عباس کہ کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے عثمان نام کا ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے کوئی وصیت کریں. تو بڑی خوبصورت وصیت انہوں نے کی کہ خوف خدا کے جو ہے وہ خوف خدا کو تم لازم پکڑ کر رکھو، پکڑ لو. اور خوف خدا کو پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں شریعت کی جو ہے وہ اتباع کرو. یعنی دین اپنی مرضی کا مت جیو، بلکہ جو شریعت میں ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں اس کو ہی فالو کرو، اور اپنی کوئی بھی بدعت ایجاد نہ کرنا. یہ وصیت اس شخص کو جو ہے یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کری تھی. یاد رکھیں کہ اس دنیا میں سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے نا وہ استقامت ہے. کیوں؟ آپ سوچو گے کیوں؟ وہ اس لیے کہ جمنا پڑتا ہے بندے کو، لیکن انسان ایک کام کرتے کرتے بور ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا، سوچتا ہے کیا ہے دین کے راستے میں تو کوئی انجوائمنٹ ہے ہی نہیں بھائی. تو یاد رکھیں کہ اپنی فکر کریں، اپنی فکر کریں. آپ کو دیکھیے کہ چاہے موسم گرمی کا ہو، سردی کا ہو، بارش کا ہو، آپ کو اس راستے میں نفرتیں ملیں، محبتیں ملیں، پیار ملیں، کچھ بھی، ہر حال میں جو ہے آپ کو جمے رہنا ہے. جی ہاں، جس طرح زیادہ آپ دیکھیں کہ دین کا کام کریں گے نا، اتنا ہی زیادہ اپنی خرابیوں کو آپ کو دیکھنے کا موقع ملے گا. آپ ریئلائز کر سکیں گے کہ میرے اندر کیا کمیاں ہیں، میرے اندر کیا خامیاں ہیں. اس لیے بندہ نکھر جاتا ہے اللہ کے راستے میں. اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر کیسے عمل کرتے تھے. یاد رکھیں کہ زندگی میں جو ہے انسان کے خوشی ہو، غم ہو، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں الحمدللہ خوشی کا موقع آئے، غم کا موقع آئے، کچھ بھی، دین کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں چھوڑا. میں اور آپ کیسے چھوڑ سکتے؟ جی ہاں. اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ یعنی کہ خود بھی پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات زندگی کے بارے میں، تاکہ ہمارے اندر بھی استقامت کا جذبہ پیدا ہو. دوسروں کو بھی پڑھائیں. آج کیا ہوتا ہے پتہ ہے، ہم کہ سیرت دوسروں کو تو پڑھا دیتے لیکن ہم خود نہیں پڑھتے. ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات زندگی کیا ہے. تو اپنی فکر کریں جیسے کہ آپ دوسروں کی فکر کرتے ہیں. دیکھیے جیسے فار ایگزامپل آپ اپنے ساتھیوں کی فکر کرتے ہوں گے، آپ اپنے جو ہے یعنی کہ بچوں کی فکر کرتے ہوں گے. تو آج ضرورت ہے کہ آپ اور میں اپنی بھی فکر کریں. اگر آپ دیکھیں کہ ایک جگہ اگر آپ جو ہے کچھ کام نہیں کر پا رہے ہو، آپ کو روکا جا رہا ہے، تو کہیں اور جا کر کام کریں، لیکن اپنے اندر استقامت لانے کی کوشش کریں انشاءاللہ. دیکھیے استقامت نہیں ہونے کا ایک نقصان میں آپ کو بتاؤں کیا ہوتا ہے پتہ ہے. اگر انسان ایک جگہ نہیں جمتا ہے، جیسے فار ایگزامپل آپ کہیں دین کا ہی کام کرنا ہے نا، ہم کسی کے ساتھ بھی کر لیں گے، ایسے ہی ہوتا ہے نا. اگر آپ دیکھیں کہ ایک جگہ آپ نہیں رکیں گے نا تو آپ کام بھی نہیں کر سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کسی کو چھوڑ کر ایک جگہ آپ استقامت سے کسی کے ساتھ کام نہیں کر سکے. آپ اس کو چھوڑ کر کسی اور کو جوائن کریں گے نا جب، تو بندہ کہے گا جب آپ ایک کو دھوکہ دے سکتے تو آپ مجھے بھی دھوکہ دے سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو دیکھیے ایک جگہ جمنے میں ہی فائدہ ہے. استقامت ہوگی نا تو یاد رکھیں لا تطغوا سے آپ بچیں گے. یہ ذمہ داریوں سے جان چھڑانے والے نہیں ہیں. ایسے نہیں، آپ کو ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ بھائی میں جان چھڑاؤں. جی نہیں، آپ کو جو ہے وہ ذمہ داری سے جان نہیں چھڑانا ہے. اب کیا ہوتا ہے کچھ لوگ ہیں نا زبان سے نہیں کہتے ہیں کہ ہم جو ہے بھائی ذمہ داری سے جان چھڑا رہے ہیں، ہم جو ہے سرکشی کر رہے ہیں. لوگ ہیں نا عمل کے ذریعے بتاتے ہیں. اور وہ کیسے کہ دین پر عمل کرنا ہی چھوڑ دیتے. عمل کے ذریعے لوگ بتاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے اندر استقامت نہیں ہے. یاد رکھیں جیسے فار ایگزامپل کہ جیسے میں آپ کو اگر پڑھاتی ہوں، آپ کو کہ اور اس میں اگر میں نے سمجھے کہ سارے حقوق کو ادا نہ کیا تو میں سرکش کہلاؤں گی. ذمہ داریوں کو نہیں نبھانا یہ تطغوا یعنی سرکشی کے دائرے میں آ جاتا ہے بندہ. جب دین کا کام یاد رکھے بوجھ نہ لگنے لگے نا تو دعا کرے کہ اللہ اس کی ذمہ داریاں مجھ سے جو ہے نا پوری کروا دے. میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں تیرے دین کا کام کر سکوں، لیکن اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں. دیکھیں ایک داعی دین کو تو قدم قدم پر دعا مانگنا چاہیے، ہے نا. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ پھر انسان جو ہے وہ سرکشی کیسے کرتا ہے.
कैसे करते हैं, डेली का लेसन जो है नहीं सुनना। आप अगर समझिए कि डेली का लेसन आप सुन रही हैं, आप बराबर क्लास आ रही हैं, क्लास अटेंड कर रही हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्तिकामत की सूरत है कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे से निभा रही हैं। और ततगव क्या है कि आप नहीं आ रही हैं और जो है वो छुट्टियां कर रही हैं, वक्त पर नहीं आ रही हैं। और याद रखें कि इसका जो ये जो है ना सारी चीज़ें, अल्हम्दुलिल्लाह हम टीचर स्टूडेंट है तो उसी टॉपिक पर बात करेंगे ना, लाजमी इसका नतीजा जो है वो लो ला तरकनू हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या हुआ, बंदा इस्तिकामत में नहीं था, फिर उसने जो है ज़िम्मेदारियों को नहीं पूरी किया, सरकश हो गया, और फिर उसके बाद जो है यानी इसका जो नतीजा होता है वो तरकनू हो जाता है, झुकाव। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि तरकनू मत बनो, झुकाव मत रखो तुम, है ना। और जब देखें कि इस्तिकामत की जो है वो रस्सी टूटती है ना, तो फिर लोगों की तरफ झुकाव होता है, फिर इंसान उसी तरफ जाने लगता है जहाँ से अल्लाह ने अपनी किताब के ज़रिए उसको निकाला था। अपनी दुनिया में बिज़ी हो जाता है, मस्त हो जाता है। और याद रखें कि ये अमल एक ना एक दिन इंसान के साथ होता है और ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह से दुआ करें कि जिस दुनियादारी से अल्लाह ने निकाल कर हमें अपने रास्ते में लगाए, अल्लाह ना करे कि हम पलट कर उस तरफ दोबारा जाएं। ठीक है, तो इसलिए देखें कि ये जो आयत है ना कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू, तो यहाँ पर एक मुफस्सिर हैं क़तादा, वो कहते हैं कि ज़ालिमों से दोस्ती ना करो, उनके आमाल को, उनके काम को पसंद ना करो। सोचो ज़रा आप, और जो है उनकी तारीफ़ें मत करो, उनसे दोस्तियाँ मत करो। ये समझा रहे वो इस आयत की रोशनी में, उन्हें अपने दोस्त मत बनाओ, गलत काम वो कर रहे हैं तो उनका साथ मत दो। और जो है क्यों, क्योंकि देखो कि जब इंसान गलत लोगों से दोस्ती कर लेता है तो उसका असर उसके ऊपर आता है। और फिर यहाँ तक कि तो उन्होंने ये कह दिया कि फ़र्क समझो इसमें, और ज़ालिमों की सोबत में भी मत बैठो। सोचो ज़रा इस तरीके से, क्यों ऐसा, क्योंकि देखिए फ़तमस्सकुमुन नार, अल्लाह ने कह दिया ना, फिर तुम्हें भी आग छू लेगी। अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह हमें अपना बना ले, ऐसे लोगों में शामिल ना करे। मरते दम तर देखे कि अल्लाह हमें सही दीन पर रखे और हम सही दीन पर रहें। दिल में देखे कि शक हो तो अल्लाह की पनाह मांगे, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहा करें, असल दीन को जो है वो आगे पहुँचाए, ऐसी दुआएं मांगे अल्लाह से। और उसी के साथ साथ देखें, इसीलिए अब क्या होता है पता है, इसलिए अल्लाह ने कहा कि ऐसे लोगों से दोस्ती मत करो, नहीं तो तुम भी जो है वो उनके जैसे हो जाओगे। और वाकई ऐसा होता है, इंसान जब दोस्ती कर लेता है लोगों से तो उसके साथ भी यही मामलात होते हैं। इसलिए देखें कि आयत नंबर अब जो है 114 में अल्लाह ने उसका हल बताया है कि हर तरफ से अगर जो है मुखालिफत होने लगे तो करे क्या इंसान। अल्लाह ताला फरमाते हैं व अक़ीमिस्सलाता तोरफ़ानिन नहारी व ज़ुलफ़म मिनल लैली, करने के यहाँ पे कुछ काम दिए जा रहे हैं, वन बाय वन हम करते हैं। यहाँ पर देखते हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं और कायम करते रहो नमाज, इबादत को कायम करो। जी हाँ, क्या पता चला कि जब आपको जो है मुखालिफत आने लगे तो उसके बाद इस्तिकामत लाने में सबसे पहली चीज़ जो बंदे को यानी कि मददगार साबित होती है वह है नमाज। बंदे को बांध कर रखती है अल्लाह से, दीन पर दिल को जमा देती है। और देखिए कि नमाज में दुआ करें आप कि अल्लाह ताला ये जो है ना यानी कि मेरे लिए ये दीन का सफ़र आसान कर दे, तेरे रास्ते में जो है वो काम करना आसान कर दे। जी हाँ, और उसी के साथ साथ देखिए कि यहाँ पर जो है यानी कि 5 वक्त के नमाज की तरफ भी इशारा किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए आप आयत में लिखा तरा फ़ई नहारी ना, तो तरा फ़ई नहारी आया है, इसका मतलब क्या है, 2 किनारे पर, यानी नमाज कायम करो किधर, यानी हर मसले का हल यहाँ पर नमाज दिया गया है। 2 किनारे यानी दिन के शुरू में और जब दिन ढल जाए। ये कौन सी नमाज है? ये फजर और असर की है। उसी के बाद वह ज़ुलफ़म मिनल लैली आया है, रात के कुछ हिस्से में। जी हाँ, ये मगरिब और इशा का वक्त है। अब सवाल उठता है कि ज़ोहर का वक्त कहाँ गया? तो याद रखें कि ये मक्की सूरत है।
اور الحمدللہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے اور 10 سال تک ابھی نماز کا حکم نہیں آیا تھا، بلکہ نماز کی شکل میں خیر لوگ جو ہے نفل نمازیں وغیرہ ادا کرتے تھے، اور انہیں 5 نمازوں کا حکم جو ہے وہ مدنی دور میں آیا تھا، اور یہاں پر جو ہے یعنی کہ 10 سال کسی نہ کسی صورت میں لوگ جو ہے نماز ادا کرتے تھے، لیکن نماز فرض نہیں ہوئی تھی، ہے نا۔ پھر یہاں پر دیکھیں کہ آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ فَأَقِمِ الصَّلَاةَ آیا ہے، واحد کا صیغہ ہے، یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اکیلے کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے یعنی کہ استقامت کے بعد نماز کو قائم رکھیں، اور پھر اس کے بعد یہاں پر دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز کرنے کی کیا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ جی ہاں، بڑی خوبصورت بات ہے۔ دیکھیے یاد رکھیں کہ مخالفین کو اپنا اگر آپ کو سپورٹر اور مددگار بنانا ہے نا، تو پھر اس کے برے رویوں کا جواب اپنے اچھے اخلاق سے، بھلے رویوں کے ساتھ دیجیے، اس کے برے رویوں کو اپنائیں اور اس کو بھلائیوں سے اس کو اچھی جواب دیں۔ یہاں دیکھیں کہ اس کی جو ہے نا غلط باتوں کو نہ مانے، بلکہ اس کو جو ہے یعنی کہ سدھارنے کی کوشش کرے، لیکن اچھے طریقے سے، گالیوں سے نہیں، اور جو ہے اس کو دھتکارے نہ، ایسے نہیں، اسے محبت کرے، اس کو تحفے بھیجے، اچھی باتیں اس سے کرے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے ہمارا حال کیا ہے، اگر ہمارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو ہم اس کا برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک داعیہ دین کا طور طریقہ سیکھا ہی نہیں کہ کس طریقے سے ہمیں جو ہے یعنی کہ استقامت رکھنا ہے، دین پر لوگوں کو جمانا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، بتا کے سمجھیں۔ یاد رکھیں کہ ایک کیسے اس کے اوپر میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، ہو سکتا بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ ایک نیو مسلم ہوتا ہے اور وہ اپنی نیو مسلم ہونے کا جو ہے وہ نہیں کہ آپ بیتی سناتا ہے کہ میں نے اسلام کو کیسے جو ہے اختیار کیا، کیسے اسلام لے کر آیا میں۔ ایک شخص ہوتا ہے خیر، اور وہ جو ہے اس کی فلائٹ چھوٹ جاتی ہے، پھر وہاں پر دوسرا ایک شخص ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے یہاں کہیں ہوٹل وغیرہ دلا دیں، اب تو مجھے اگلے دن ہی فلائٹ ملے گی۔ کہتا ہے یہاں تو کہیں ایسا ٹھہرنے کا انتظام نہیں، آپ میرے گھر چلیں۔ اس کو اپنے گھر لے جاتا ہے، وہ ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں، اور وہ اپنے گھر لے جاتا ہے، پھر اس کے 5 بچے اور اس کی بیوی ہوتی ہیں۔ الحمدللہ اچھا سا سادہ سا کھانا وہ کھاتے ہیں، اچھا ڈنر لیتے ہیں وہ لوگ، اور جب سونے کا وقت آتا ہے تو وہ جو گھر والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ ہسبینڈ وائف یہاں سو جائیں، جو مسافر ہوتا ہے اس کو سلا دیتے ہیں، بولے ہم دوسرے کمرے میں شفٹ ہو جاتے ہیں، وہاں سو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بڑی اطمینان کی نیند وہ سوتے ہیں۔ پھر اگلے دن صبح جب وہ اٹھتے ہیں تو دروازہ کھول کر وہ دیکھتے تو بڑی حیرانی ہوتی ہے انہیں کہ وہ شخص اس کا ایک ہی کمرہ تھا، کوئی دوسرا کمرہ نہیں تھا، اور اپنی بیوی اور 5 بچوں کو لے کر وہ گھر کے باہر درخت کے نیچے اس نے پوری رات گزار دی، اور بڑی ٹھنڈی کا موسم تھا۔ تو یعنی کہ اس چیز نے اسے بڑا متاثر کیا، اور وہ کہنے لگا بھائی تم نے ایسا کیوں کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو کہتا ہے کہ دیکھیں آپ مسافر ہیں اور آپ میرے گھر میں ایسے گیسٹ آئے ہیں، تو آپ میرے اوپر بڑی ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے، اور میں ایسا آپ کو پریشانی میں ڈال کر اور آرام سے نہیں سو سکتا تھا، کیونکہ میں مسلمان ہوں۔ تو بس اس کے دل میں، اس کے اور اس کی وائف کے دل میں ایک بڑی تڑپ اٹھی کہ دین اسلام کیا ہے، یہ کون سا کلچر ہے، کون سا ریلیجن ہے، ہم کو اسٹڈی کرنا چاہیے۔ وہ قرآن لے کر کئی 1-2 سال تک تقریباً اس نے اسٹڈی کی بہت اچھے سے، اور الحمدللہ پھر اس نے دین اسلام قبول کر لیا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ تقریباً 8,000 سے زیادہ لوگ جو ہے اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیے ہیں۔ اپنا خود کا ایک ادارہ اس نے کھول لیا جہاں وہ ایسے لوگوں کو پناہ دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیں آج میں اور آپ کیا کر رہے ہیں، سوچیں ہم کہاں جا رہے ہیں۔ دیکھیں اچھے اخلاق والے کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا، یاد رکھیں یہ کوالٹی کنٹرول ہے۔ ایسے رہیے آپ، یعنی آپ کے ساتھ رہنے والے آپ میں اگر کوئی خرابی، کوئی نقص اگر نکالنا چاہیں بھی تو نہ نکال سکے۔ اور ٹھیک ہے اگر انہیں کوئی آپ کے اندر برائی نظر بھی آ جائے نا، تو آپ میں وہ برائی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ ان کے دل کو صاف کر دے گا۔ جی ہاں، اب وہ برائیاں آپ کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کے اندر برائیاں نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو صاف کر دے اس طریقے سے، اور پھر وہ آپ کے قریب ہو جائیں گے۔ اصل میں دیکھیں کہ قربانی دینی پڑتی ہے، اور ہم سے وہ نہیں ہوتا ہے، ہم نہیں دے پاتے ہیں، یعنی ہم خود کو قربان نہیں کر پاتے ہیں۔ اور سوچیں آپ دوسرے کرنے کے اتنے سارے ہم کام کر لیتے ہیں،
لیکن ہم سے یہ سارے کام نہیں ہوتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت کے اگلے حصے میں فرماتے ذالک ذکر للذاکرین، سبحان اللہ، کہ بھائی یہ کچھ نا نصیحت بھری باتیں ہیں لیکن یہ ان لوگوں کو سمجھ آتی ہے جو واقعی نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر بڑی خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو ہمیں سمجھا دیا۔ اسی لیے 115 میں کچھ اور مزید باتیں آتی ہیں۔ اب جب ایک بندہ مخالفت کو برداشت کر رہا ہے اور جو ہے نماز قائم کر کے اللہ کی مدد مانگ رہا ہے اور وہ برائیوں کو اچھائی سے دور کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بولے دیکھو ان تمام کاموں میں آپ کو رکاوٹیں آئیں گی، جو بھی آئے گا، لیکن آپ کو کرنا ہے وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ کرنا کیا ہے آپ کو؟ تو صبر کرتے رہیے، بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا ہے نیک لوگوں کے اجر۔ سبحان اللہ، صبر کب کب انسان کو صبر کرنا ہے؟ دیکھیے اللہ نے جس کاموں کا حکم دیا ہے نا اس کو کرتے رہو، اور اس میں اگر کوئی پریشانیاں رکاوٹیں آ رہی ہے تو صبر پر جمے رہو، صبر کے ساتھ اس کو کرتے رہو، ہے نا، دکھوں میں بھی صبر، تکلیفوں میں بھی صبر۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر اسپیشلی جو صبر کا ذکر کیا جا رہا ہے نا، اس سے مراد کیا ہے کہ دین حق کے راستے میں مشکلوں کا صبر۔ یہ دیکھیں کہ ہمیں جو ہے وہ سورۃ العصر میں نا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جی ہاں یہ بڑا مشکل صبر ہے، اس پر جمے رہیں، اور یاد رکھیں کہ آپ کا ایک ایک لمحے کا صبر ضائع نہیں ہوگا، اجر اللہ ضائع نہیں کرتا ہے۔ الحمدللہ کتنا سکون ملتا ہے ان آیتوں کو پڑھ کے، لا یضیع اجر المحسنین، سبحان اللہ، کہیں نہیں ضائع ہوگا آج اللہ کے راستے میں جو بھی ہم نے تکالیف برداشت کی ہے یا کچھ بھی، سب اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیے کہ تم کتنی بھی جو ہے وہ بڑی مشکلوں میں آ جاؤ گے، صبر پہ جمے رہو گے تو میں تمہارے اجر کو ضائع نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، اور سوچیں کہ بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ لوگ اتنی بڑی دولت کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ کتنی خوبصورت طریقے سے اللہ نے یہاں پر آیتوں کے ذریعے ہمیں کتنی باتیں سمجھا دی۔ یہ اصل دولت ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو الحمدللہ یہاں پر کرنے کے چند کام ہیں، پھر ایک بار ضرور اس کو سنیے گا، سمجھیے گا، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے اندر دین میں جو ہے استقامت پیدا کریں۔ آمین یا ربی، جزاکم اللہ خیراً کثیرا، وآخر دعوانین الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔